السلام علیکم ٹو آل میرے پیارے پیارے سے لسنرز اینڈ ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ لائف کیسے جا رہی ہے آپ سب کی؟ اچھا جی، آج ہماری ایپیسوڈ نمبر 15 ہے۔ اب تک کا ناول کیسا جا رہا ہے یہ آپ نے آج ضرور بتانا ہے۔ دوسرا کوشچن، تو میں نے آپ لوگوں کو کل بتایا تھا ایک ہی بات، مطلب ایک پوسٹ میں کلیئر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، پھر اگلی پوسٹ، پھر اس سے اگلی پوسٹ، اس طرح سے بات کلیئر نہیں ہوتی ہے، اس لیے میں یہاں پہ کلیئر کر رہی ہوں کہ جو بلیک ماسک مافیا ہے وہ ناول کا نام ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے سیزن 1 سے، ٹھیک ہے؟ کافی سارے ریڈرز کو اسے پہچاننے میں پرابلم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور میں نے دیکھا ہے کہ کسی بھی ناول کا سیزن 2 آتا ہے تو وہ پہلے سیزن کے نام سے میچ کردہ ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہماری تو یہ چھوٹی سی مسٹیک ہو گئی ہے، چھوٹی نہیں، آئی تھنک بہت بڑی مسٹیک ہو گئی ہے کہ ہم نے اس کا نام رکھ دیا بلیک ماسک مافیا۔ تو اب ہمیں اس کا نام رکھنا ہے ایسا جو سیزن 1 سے تھوڑا بہت ریلیٹ کرے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ دہشت ذہال ہو گیا، ٹھیک ہے، یا جنون ذہال ہو گیا، جو بھی سوٹیبل ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ مجھے ضرور بتائیں، ٹھیک ہے؟ رائے دیں کہ کون سا بیسٹ ہے، یا اس سے علاوہ آپ لوگوں کو کوئی اچھا سا نام آتا ہے آپ لوگ وہ بتائیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ جس کے اوپر زیادہ ووٹ ہوں گے ہم وہی نام رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور صرف کمنٹ کر کے بھاگ نہیں جانا، آپ لوگوں نے دوسروں کے کمنٹس بھی دیکھنے ہیں کہ دوسروں نے کون سا نام کیا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کو ووٹ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے نیچے کمنٹ بھی کرنا ہے کہ یہ والا نام بیسٹ ہے۔ پھر میں دیکھوں گی کہ کس کمنٹ کے نیچے زیادہ کمنٹس ہیں، اس کے اوپر زیادہ ووٹ ہیں، پھر ہم لوگ وہی نام ڈیسائیڈ کر لیں گے۔ اور پلیز کوشش کیجیے گا کہ یہ چیز ہماری آج سورٹ آؤٹ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تاکہ ہمارے جو تھمبنیل وغیرہ ہیں اور جو ہمارے ٹائٹل ہیں ان کو بھی ہم لوگ دوبارہ سے سیٹ کر لیں۔ پرومو بھی میں ٹھیک سے نہیں دے پا رہی ہوں کیونکہ اس کے اندر آپ کو پتہ ہے ناول کا نام آتا ہے اور میں بھی خود کنفیوز ہوں کہ میں بھی نام کیا دوں گی یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ اس چیز کو آج ہم نے کیسے بھی کر کے حل کرنا ہی کرنا ہے، تو ضرور بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ اور جو ریڈرز کہہ رہے تھے کہ بلیک ماسک مافیا میں چاروں بھائیوں کی وائبس آ رہی ہیں، تو آپ فکر نہ کریں، اگر تو جیسے زحال مسکن میں زحال کا نام تھا، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے سیزن 1 میں دیکھا کوئی بھائی پیچھے نہیں رہا، ٹھیک ہے؟ سب کی سٹوری بہت خوبصورت طریقے سے ہم نے کمپلیٹ کی تھی۔ ہاں کچھ ادھورا تھا جو کہ اب سیزن 2 میں نے آپ کو کہا ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کو پورا کریں گے۔ برلاس کا پاسٹ، اس کا پریزنٹ، اس کا آنے والا فیوچر، یہ سب کچھ ہم لوگ کلیئر کریں گے۔ داراب کی لائف، زریاب کی لائف، ٹھیک ہے، ڈاکٹر برہان کی لائف، ٹھیک ہے، سب کو ہم لوگ جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے انشاءاللہ اب کور کریں گے۔ کوئی پریشر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ عشق ارزم کے ٹائم پہ بھی میرے اوپر پریشر تھا، ٹھیک ہے؟ زحال مسکن کے ٹائم میرے اوپر پریشر تھا کہ ناول بہت لانگ ہو رہا ہے، لیکن اب مجھے ایک بات سمجھ آ گئی ہے کہ مجھے اپنے ٹائم پہ ناول کو ختم کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ مجھے اس طرح سے پریشر میں آ کے نہیں کرنا چاہیے، ایسے پہ کچھ سینس جو ہیں وہ مس ہو جاتے ہیں جن سے ہمارا ناول مزید خوبصورت بن سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ بے فکر رہیں، ہم پورے اپنے ٹائم پہ، ٹھیک ہے، آرام سے اپنی سیزن 2 کو ختم کریں گے، انجوائے کر کے اس کے ہر ایک سین کو۔ ابھی تو سٹارٹ ہے اور اللہ پاک خیر رکھے، اس کو ایسے ہی چلاتا رہے، ہر ایک میں خیر رکھے، آمین ثم آمین۔ اگر تو اس کا نام چینج ہوتا ہے، زحال سے بھی منسوب ہوتا ہے اس کا نام، تو آپ لوگ بے فکر رہیں کہ کوئی بھائی پیچھے رہے گا۔ سب کے سب بھائی، ہر ایک ہیرو، اس کی کہانی یہاں پر کمپلیٹ ہوگی ہر کریکٹر کی، ٹھیک ہے؟ آئی ہوپ کہ میں نے آپ کی کنفیوژن جو ہے وہ دور کر دی ہوگی۔ اور آج ایپیسوڈ بھی میں جلدی دے رہی ہوں ٹائم مطلب جلدی دینے کا پریشر میرے اوپر اب اتنا آ گیا نا، مجھے بس یہ ہوتا ہے میں جلدی ایپیسوڈ دوں، آپ لوگوں کو ویٹ نہ کرنا پڑے۔ بھائی اتنی ایفرٹ کے بعد تو سپورٹ کیا کریں نا، سبسکرائب کریں۔ جتنے بھی سائلنٹ ریڈرز ہیں جنہوں نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا، بھائی جلدی سے کر لو، سبسکرائب کرنے میں کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہاں بس میں خوش ہو جاؤں گی، اور میں خوش ہوں گی تو میں آپ لوگوں کو اچھی سی ایپیسوڈ دوں گی، اور جب آپ لوگوں کو اچھی ایپیسوڈ ملے گی تو اس کو پڑھ کے آپ کا موڈ اچھا ہوگا۔ جب آپ کا موڈ اچھا ہوگا تو آپ اپنی فیملی کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں گے، اپنے فرینڈس کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں گے وہ آپ کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں گے۔ آپ دیکھیں نا، ایک سبسکرائب سے کتنا بڑا سرکل خوش ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جلدی سے کر لیں۔ ان کو جاتے دیکھ وہاج بے چین سے ہوتے، دروازے کے باہر دیکھنے لگے۔ ان کا دل چاہا خود بھی اس کے ساتھ ہی چلے جائیں، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ وہ اپنے اسی دن کو پچھتا رہے تھے جب انہوں نے بالاج پر غصہ کیا تھا، زرتشم کو ہاسپٹل لائے تھے، مرنے دیتے اسے وہیں
تو شاید آج ان کی جان سولی پر نہ اٹکی ہوتی۔ ڈاکٹر برہان کی شخصیت سے انہیں رعب سا محسوس ہوتا تھا، کیونکہ وہ بولتے کم، آنکھوں سے زیادہ باتوں کو نوٹ کرتے تھے، فوراً سے کسی بھی صورتحال کو سمجھ لیتے تھے۔ یہی بات وہاج نوٹ کر گئے تھے۔ وہ اب اگر زرتشم کو نہ لاتے تب بھی پھنستے، اور اگر لے آئے ہیں تب بھی ڈر ہے کہیں زرتشم کو ہوش نہ آ جائے۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ ضرور کچھ بول دیتی جس سے ڈاکٹر برہان کو مزید ان دو بھائیوں پر شک ہو سکتا تھا۔ زرتشم کو بیڈ پر لٹاتے نرس اس کے پاس ہی کھڑی تھی۔ وہ اس وقت بھی نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ کپڑے آج صاف ستھرے تھے، جیسے ڈاکٹر برہان نے اسے تیار کر کر بھیجا تھا، اس سے تو کم، لیکن پہلے کی نسبت شاید اس کی صفائی کا بھی خاص خیال رکھا گیا تھا۔ ڈاکٹر برہان روم کا دروازہ کھولتے جیسے ہی اندر داخل ہوئے، نظر سامنے لیٹی زرتشم پر گئی۔ بیڈ پر رکھا کمبل اس سے بیلی تک اچھے سے ڈھانپ چکا تھا۔ چیک اپ کی وجہ سے نرس اس کی چادر اتارنے ہی لگی تھی کہ ڈاکٹر برہان کی آواز پر فوراً سے رک گئی۔ ڈاکٹر برہان کی آواز پر فوراً سے رک گئی۔ نہیں، یہ نہ کریں۔ انہیں جیسے زرتشم کو دیکھ یہ مناسب نہیں لگا تھا۔ وہ قیمتی تھی، اور قیمتی چیزیں پردے میں ہمیشہ اچھی لگتی ہیں۔ وہ دھیرے سے اس کے پاس آئے۔ بے ہوشی کی حالت میں بھی اس کی لمبی پلکیں دھیرے دھیرے لرزتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ گلوز دیں مجھے۔ انہوں نے زرتشم کے چہرے پر نظریں گاڑے نرس کو مخاطب کیا۔ اس نے جلدی سے ایک ٹرے ان کے آگے کر دی، جس میں رکھے گلوز اٹھا کر پہنتے انہوں نے زرتشم کی آنکھوں کو ذرا سا کھول کر لائٹ کی مدد سے چیک کیا۔ اس بار ان گرے آنکھوں میں پیلا پن پہلے سے قدرے کم محسوس ہوا تھا۔ یقیناً ڈاکٹر برہان کی دی گئی ادویات اپنا کام کر رہی تھیں۔ انجیکشن ریڈی کریں۔ ان کے حکم پر نرس نے انجیکشن ریڈی کیا۔ تب تک ڈاکٹر برہان نے اپنے کوٹ کی جیب سے موبائل نکال کر ڈاکٹر کومل کو کال کی، جسے وہ نہیں اٹھا پائی، شاید کسی پیشنٹ کے ساتھ تھی۔ یہ مجھے دیں، آپ جا کر ڈاکٹر کومل کو بھیجیں۔ انجیکشن اس کے ہاتھ سے لیتے انہوں نے نرس کو جانے کا حکم دیا۔ اس کے جاتے انجیکشن جو زرتشم کے بازو پر لگنا تھا، لیکن وہ اس وقت شال میں پوری طرح سے کورڈ تھی۔ ڈاکٹر برہان وہیں کھڑے اسے دیکھتے رہے۔ وہ بھلے ایک سینئر ڈاکٹر تھے، دن بھر ان کے پاس بہت سے عجیب و غریب پیشنٹس آتے تھے، جن کے کیس ان سے بھی زیادہ عجیب ہوتے تھے۔ پھر چاہے مرد ہو یا عورت، ڈاکٹر ڈاکٹر ہوتا ہے۔ اس کے لیے دونوں جینڈر ایک جیسے تھے، اور یہاں ملائیشیا میں تو ایسی عورتوں کو دیکھ ڈاکٹر برہان کو یہ سب نارمل لگنے لگا تھا۔ لیکن آج ان کے سامنے ایک پیشنٹ تھی جسے بازو پر انجیکشن لگانے میں بھی انہیں جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ وہ پہلے تو کھڑے یہاں وہاں دیکھتے، سوچتے رہے،
پھر ساری جھجک کو ایک سائیڈ پر رکھتے زرتشم کی شال کو ذرا سا اوپر کھسکایا۔ اس کے ہاتھوں کا رنگ بھی ایک دم سے پیلا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے اس میں خون ہے ہی نہیں۔ وہ شال اوپر کرتے جیسے ہی اس کی آستین اوپر چڑھانے لگے، ان کی نظر اس کے دودیا بازو پر لگے کٹس پر گئی۔ ان کٹس کو دیکھ ڈاکٹر برہان کی ہلکی سبز سی آنکھیں بے ساختہ پھیلنی شروع ہوئی۔ انہوں نے ان کٹس پر ذرا سا جھک کر غور سے دیکھا، جو کسی نوکیلے اوزار سے بڑی بے دردی کے ساتھ لگائے گئے تھے۔ ان کٹس کو دیکھتے ڈاکٹر برہان ٹرانس کی سی کیفیت میں اس کی آستین اوپر کرتے گئے، جہاں سے شال بے اختیار ڈھلک کر ذرا سی سائیڈ ہوئی، جہاں سے زرتشم کی گردن پر بھی کچھ نشان تھے جو اسی نوکیلے اوزار کے۔ وہ کیا جانے، اگر وہ اس کا پورا وجود ٹٹولتے تو کوئی ایسی جگہ نہ ملتی جہاں اس درندے کے دیے گئے نشانات نہ ملتے۔ بیلٹ کے نوکیلے اوزاروں کے، ایسے بہت سی چیزوں کے جس سے ملنے والی سزائیں سوچ کر بھی روح تک کانپ اٹھتی ہے۔ وہ معصوم بے قصور لڑکی، وہ سب سزائیں نہ جانے کتنے عرصے سے جھیل رہی تھی۔ ڈاکٹر برہان کو ایک پل کے لیے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ وہ ہکا بکا کھڑے زرتشم کو دیکھتے رہے، اور کیا تھا جو انہیں اس لڑکی میں نظر آنا تھا؟ انہوں نے پلکیں کس کر بند کی اور خود پر ضبط کر گہری سانس خود میں بھرتے وہ انجیکشن زرتشم کے بازو میں پیوست کر دیا۔ اس میں جو دوا بھری تھی وہ زرتشم کے اندرونی سسٹم کو پھر سے بلڈ اپ ہونے میں مدد دیتی۔ پچھلی بار بھی اسے دی جانے والی دوائیں اور ڈوز کافی تیز تھے، جن میں ایک تو صرف نیند کی دوا تھی، جن سے زرتشم کو پرسکون نیند آتی۔ آس پاس کا ماحول اس پر اتنا افیکٹ نہیں کر سکتا تھا۔ انجیکشن لگاتے وہ سائیڈ ہوتے، کرسی پر بیٹھتے کومل کا انتظار کرنے لگے، تب تک زرتشم بھی اسی طرح بے ہوشی کی حالت میں رہی۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد ڈاکٹر کومل نرس کے ساتھ اس روم میں داخل ہوئی۔ کہاں تھی آپ؟ کب سے بلا رہا ہوں۔ ڈاکٹر کومل کو دیکھ وہ ایک ہی جست میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کومل تو ان کے اس انداز پر ہی ٹھٹک گئی تھی۔ سوری، ایک ایمرجنسی آ گئی تھی۔ وہ جلد ہی معذرت کرتی خود کو کمپوز کر گئی۔ ڈاکٹر برہان کو بھی ایک دم سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اٹس اوکے، آپ ان کا کمپلیٹ چیک اپ کریں، مجھے ان کی ایک ایک رپورٹ چاہیے۔ اس پر سختی سے حکم صادر کرتے وہ خود روم سے باہر نکل گئے۔ کومل نے آگے آتے زرتشم کو غور سے دیکھا، لیکن پہلے اس نے یہی دیکھا تھا کہ اس میں ایسا کیا ہے جو ڈاکٹر برہان اسے اتنا سیریس لے رہے تھے۔ ورنہ ڈاکٹرز کے پاس پیشنٹس آتے جاتے رہتے ہیں، وہ تو دوسرے کے بعد پہلے والے کو بھول جائیں، لیکن یہ سب چھوڑے۔ اسے زرتشم میں کسی کی جھلک نظر آئی جو کومل کو ایک پل کے لیے اپنی جگہ برف کر گئی۔ وہ اور غور سے زرتشم کو دیکھنے لگی، پہلے ڈاکٹر برہان اور اب ڈاکٹر کومل اس لڑکی کے حصار میں جکڑنے لگے تھے۔ گلوز، اس کے گلوز مانگنے پر نرس نے
فوراً سے ٹرے آگے کی، گلوز پہن کر اس نے پہلے زرتشم کی آنکھیں دیکھی۔ ان کا رنگ دیکھ کومل کی آنکھیں بے ساختہ پھیلی۔ وہ آنکھیں چھوڑے ایک جھٹکے میں پیچھے ہٹ گئی۔ کون تھی یہ جس میں اسے جانی پہچانی سی جھلک دکھائی دے رہی تھی؟ کچھ تو تھا اس لڑکی میں۔ ڈاکٹر یو اوکے؟ نرس اسے ایسے سٹک دیکھ فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ اس کی آواز پر ہوش میں آتے کومل نے سٹپٹا کر اسے دیکھا۔ یا ایم اوکے۔ وہ گڑبڑا کر پھر سے زرتشم کے قریب آئی اور اس کی شال اتارنے لگی۔ نرس نے بھی اس کی اس کام میں مدد کی۔ ڈاکٹر برہان کا آرڈر تھا اس کا اچھے سے چیک اپ کرنا۔ تبھی ڈاکٹر کومل اس کے ہر حصے کا پوری توجہ سے چیک اپ کر رہی تھی، لیکن جیسے جیسے وہ چیک اپ کرتی جا رہی تھی اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس لڑکی کو کافی عرصے بیلٹ سے بھی مارا گیا تھا جس کے نشانات ایسے تھے جن کو دیکھ پتہ چل رہا تھا کہ زیادہ وقت نہیں ہوا۔ وہ زخم ابھی بھی کچھ حد تک تازہ ہی تھے۔ کومل نے اس کے ہر زخم کو پہلے نوٹ ڈاؤن کیا، پھر اس کے کچھ ٹیسٹ مزید کیے اور رپورٹس تیار کی۔ آخر میں زرتشم کا پورا چیک اپ کرتے اس کی رپورٹس نرس کے ہاتھ ڈاکٹر برہان کے پاس بھیج دی۔ تب تک وہ زرتشم کی باقی رپورٹس تیار کرتی رہی۔ ڈاکٹر برہان کچھ بنا بولے اپنے کام میں مصروف رہے تھے۔ سامنے ہی وہاج کرسی پر بیٹھے، کبھی ایک پہلو بدلتے تو کبھی دوسرا۔ انہیں کس بات کی بے چینی تھی یہ ڈاکٹر برہان اچھے سے جانتے تھے، لیکن وہ بھی کچھ نہیں کہہ رہے تھے۔ ان کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ انہوں نے رپورٹ دیکھتے مصروف سے انداز میں پوچھا۔ شادی؟ کس کا شادی؟ وہ ان کے سوال پر ایک دم سے چونک گئے۔ انہیں واقعی سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ کس کی شادی پوچھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر برہان نے نگاہیں ایسے پھیرائی جیسے سخت بیزار ہو گئے ہوں۔ آپ کی شادی جاننے میں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے مسٹر وہاج، میں اپنی پیشنٹ کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے خود پر ضبط کرتے قدرے ٹھہرے لہجے میں پوچھا۔ اس کا شادی وہ 2 سال پہلے ہوا تھا۔ وہاج کو فوراً سے یاد آیا کہ بالاج نے اسے اپنی بیوی متعارف کروایا تھا۔ اب اگر سچ ہوتا تو ان کی زبان ذرا نہ لڑکھڑاتی، لیکن جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے، یہ شاید وہ بھول گئے تھے۔ لیکن ان کا پہلا مس کیرج تو 4 سال پہلے ہوا تھا۔ یہ بات کرتے انہوں نے کڑی سخت نگاہوں سے وہاج کو دیکھا۔ مس کیرج؟ وہ اگر 2 کلاس پڑھ لیتا تو جان لیتا مس کیرج کسے کہتے ہیں، لیکن شروع دن سے اپنے باپ کے ساتھ سیٹ ہتھیانے کے چکر میں کبھی اسکول کا منہ نہیں دیکھا تھا۔ بچہ ضائع ہونا مس کیرج اسے کہتے ہیں۔ اب کی بار صحیح چھت وہاج کے سر پر آن گری تھی۔ وہ پھٹی پھٹی سی نظروں سے انہیں دیکھنے لگے۔ زبان کو تو جیسے لکوہ پڑ گیا تھا۔ ڈاکٹر برہان سیٹ کی پشت سے ٹیک ہٹاتے، ٹیبل پر ذرا سے آگے ہو کر بیٹھتے، اپنے دونوں ہاتھ کی انگلیوں کو باہم پھنسائے۔ مجھے آپ بتائیں گے یا میں خود آپ کو بتاؤں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ان کا انداز سرد برفیلا تھا۔ وہاج کو اپنی رگوں میں دوڑتا خون جمتا ہوا محسوس ہونے لگا۔
ام ام سچ کہہ رہا ہے، وہ اس کا فیانسے تھا، دونوں کے بیچ اتنا پیار تھا کہ وہ یہ غلطی کر بیٹھا، لیکن پھر ان کا نکاح ہو گیا تھا۔ وہ بڑی صفائی سے جلدی جلدی جھوٹ گھڑ گئے۔ ڈاکٹر برہان ویسی ہی اسپاٹ نظروں سے انہیں دیکھتے رہے تھے۔ کیا نکاح کے پیپرز میں یہ لکھا تھا کہ آپ کا بھائی اس معصوم لڑکی کو جانوروں کی طرح ٹریٹ کرے گا؟ انہیں ٹارچر کیا جاتا رہا ہے۔ وہ جتنا ضبط خود پر کر سکتے تھے کر رہے تھے، ورنہ رپورٹس دیکھ ان کا خون جیسے ابلنے لگا تھا۔ ان کا بس چلتا تو وہ دونوں بھائیوں کو ابھی سلاخوں کے پیچھے کروا دیتے، لیکن ابھی بھی بہت سی چیزیں کلیئر ہونی باقی تھیں۔ ہم نہیں جانتا ڈاکٹر صاحب، ہم کو پتہ ہوتا تو ہم کبھی ایسے نہ ہونے دیتا۔ وہ سر جھکاتے قدرے افسوس سے بولے، لیکن ڈاکٹر برہان کو وہ اب بھی ایک آنکھ نہیں بھائے تھے۔ ٹھیک ہے، اب آپ انہیں ڈیلی چیک اپ کے لیے لے کر آئیں گے۔ ڈیلی چیک اپ کا سنتے بہاج کی آنکھیں بے ساختہ پھیلنے لگیں۔ وہ کچھ بولنے کی کوشش کرنے ہی لگے تھے کہ ڈاکٹر برہان نے انہیں خاموش کروا دیا، اور ایک دن بھی نہ آئے تو یاد رکھیے گا آپ کو چھپنے کے لیے یہ زمین چھوٹی پڑ جائے گی۔ ان کی دھمکی پر وہاج کا دماغ ایک دم سے کھول اٹھا تھا۔ وہ شدید طیش میں آتے انہیں سخت سست سنانے ہی والے تھے کہ کچھ یاد آتے انہیں خود پر کڑا ضبط کرنا پڑا۔ جی ٹھیک، ہم لے آئے گا، دھیمے لہجے میں بولتے وہ کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور کندھوں پر پڑی شال کو ٹھیک کرتے آخری کڑی نگاہ ڈاکٹر برہان پر ڈالی اور ان کے آفس سے باہر نکل گئے۔ آفس سے باہر آتے وہ کھڑے ہو کر گہری سانسیں لینے لگے۔ ان کے اندر غصے کا ابھار بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ ملازم ان کے پیچھے ہی کھڑا تھا جب ان کے پکارنے پر ایک ہی جست میں آگے آیا۔ جی خان جی۔ وہ آتے مؤدب انداز میں دونوں ہاتھ باندھے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ پتہ کرو اس بندے کا، کون ہے، کدھر سے ہے؟ ہم کو یہ سانس لیتا ہوا بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ ان کی آنکھوں میں اس وقت وحشت ناچ رہی تھی، انداز میں سرکشی تھی، جسے بھانپتے ملازم نے فوراً سے سر خم کیا۔ وہ آگے آتے ریسیپشنسٹ سے زرتشم کے بارے میں پوچھنے لگے، لیکن اس کی ڈرپ کی وجہ سے انہیں 1-2 گھنٹہ مزید رکنا پڑ گیا تھا۔ یہ سب ان کے ضبط کا امتحان لے رہا تھا۔ ڈاکٹر کومل کو انہوں نے اپنے آفس میں ہی طلب کر لیا تھا۔ اس کے آتے انہوں نے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ دھیرے سے ان کے سامنے رکھی کرسی پر براجمان ہو گئی۔ اب آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ وہ سنجیدگی سے اس کے چہرے کی جانب دیکھتے پوچھ رہے تھے، جو خود گہری سوچوں میں گم تھی۔ ان کے سوال پر ہوش کی دنیا میں واپس آتے سٹپٹا کر انہیں دیکھنے لگے۔ کیا کہوں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ واقعی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جو اس نے دیکھا اور محسوس کیا، اس کے آگے یہ سب اس کے ذہن سے خالی ہوتا جا رہا تھا۔ لیکن میں اب نہیں چھوڑوں گا ان دونوں بھائیوں کو۔ وہ پین کی نب سے فائل پر زور دیتے دانت بھینچ کر بولے۔ کومل نے ایک نظر انہیں تعجب سے دیکھا۔ "Is everything all right?" وہ ان کے چہرے کو غور سے جانچتی نظروں سے دیکھتی استفساریہ پوچھنے لگے۔ کیوں؟ اس کا سوال ڈاکٹر برہان کو غیر متوقع لگا، تب ہی الٹا سوال پوچھنے لگے۔
نہیں، مجھے ایسا لگا کہ آپ اس لڑکی میں تھوڑی دلچسپی لے رہے ہیں۔ وہ مسکراتی نگاہوں سے اپنے سوال پر ان کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھنے لگی۔ اس کے سوال پر ڈاکٹر برہان جیسے ایک دم سے ہڑبڑا گئے۔ نہیں تو میں کیوں لوں گا دلچسپی؟ وہ پیشنٹ ہے اور پیشنٹ کے لیے ہمدردی ہونا بڑی بات نہیں۔ اپنی بات پوری کرتے وہ شان بے نیازی سے کندھے اچکا گئے۔ پیشنٹ تو اور بھی ہیں، لیکن میں نے کبھی آپ کو کسی کے لیے اتنا فکر مند نہیں دیکھا۔ واقعی وہ لیے دیے انداز میں بات کرنے والے شخص تھے ہیں، لیکن ان کی کنڈیشن مس زرتشم جیسی نہیں ہے، اس لیے ان سے ہمدردی ہے۔ وہ بھی ڈٹائی سے اس کی بات اور سوچ دونوں کو رد کر کے، تو پھر خیال رکھیے گا، کیونکہ مجھے بات ہمدردی کے دائرے سے نکلتی دکھائی دے رہی ہے، کہتی وہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ڈاکٹر برہان اس کے چہرے کو ہونکوں کی طرح دیکھنے لگے۔ کومل ان کی جانب مسکرا کر دیکھتی، اپنا پرس اٹھاتی ان کے آفس سے نکل گئی، لیکن ڈاکٹر برہان جیسے اس کی بات کے حصار سے نکل نہیں سکے تھے۔ وہ اسی پوزیشن میں ہک دک سے بیٹھے، اسی بات پر غور و فکر کرتے رہے۔ کیا وہ سچ میں زرتشم کو زیادہ سیریس لے رہے تھے؟ کالج سے آتے اس نے اپنا بیگ زور سے صوفے پر دے مارا۔ میشی اسی وقت کچن سے باہر آئی تھی، ایپرن تک پہن رکھی تھی، یقیناً وہ لنچ کی تیاری کر رہی تھی۔ جمل کو ایسے چڑے ہوئے انداز میں دیکھ اس نے پانی کا گلاس اس کے لیے بھرا اور اس کے پاس لے آئی۔ کیا بات ہے؟ اتنے غصے میں کیوں؟ اس نے گلاس اس کی جانب بڑھاتے نارمل سے لہجے میں استفساریہ پوچھا۔ کیسے نہ ہوں؟ بھلا 2 بچوں کی ماں کالج جاتی اچھی لگتی ہے؟ میرا مذاق بنوا دیا۔ وہ رونے والی شکل بناتی ہونٹ گول کر کر مشی کو دیکھنے لگی۔ ارے کس نے کہا نہیں جاتی؟ پاگل، تم 2 بچوں کو چھوڑ کر اپنی عمر دیکھو۔ بچے تو لالا کی محبت کی نشانی ہے۔ اس کی آخری بات پر جمل کی ہیزل آنکھیں یک دم سے پھیل کر سکڑی۔ وہ خود ہی اس بات پر خفت سے سرخ پڑی۔ لیکن آج مجھ سے میرے بارے میں ایک لڑکی نے پوچھا، میں نے سب بتا دیا۔ اس کے بعد اس نے پوری کلاس میں میرا مذاق اڑایا۔ مشی اس کی معصومیت پر بے ساختہ ہنستی سر نفی میں ہلانے لگی۔ تم سچ میں پاگل ہو، کہتی وہ کچن کی جانب چلی گئی۔ بچے کہاں ہیں مشی آپی؟ وہ یہاں وہاں بچوں کو تلاش کرتی بے چینی سے پوچھنے لگی۔ بھلے کوئی بھی مذاق اڑائے، اسے اپنے بچوں سے ایک ماں والی ہی محبت تھی۔ اس احساس کے لیے عمر نہیں دیکھی جاتی تھی۔ وہ لالا کے ساتھ باہر گئے ہیں، آتے ہی ہوں گے، کافی ٹائم ہو گیا۔ واقعی ان کو گئے 3 سے 4 گھنٹے ہونے والے تھے۔ اتنے میں کومل بھی گھر آ گئی۔ آج اس کی شفٹ جلدی پوری ہو گئی تھی۔ آپ بھی آ گئیں؟ جمل صوفے پر بیٹھی بیٹھی مڑ کر کومل کو دیکھتی سوالیہ انداز میں پوچھنے لگی۔ تم کہتی ہو تو میں واپس چلی جاتی ہوں۔ اس کی بات پر جمل نے منہ بنایا۔ میں نے کب ایسا بولا؟ وہ اپنے شوز اتارتی منہ بنا کر بولی۔ اسے کالج یونیفارم میں دیکھ کومل کو وہ بے حد کیوٹ لگی تھی۔ ایک تو تھی بھی پٹھانوں جیسی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ، اوپر سے اب کالج یونیفارم میں اور بھی کیوٹ بن جاتی تھی۔ زحال کی محبت نے
اسے ایسا نکھار دیا تھا کہ ہر کوئی اس کا گرویدہ ہونے لگتا تھا۔ تم بول بھی دو تو میں کون سا جھٹلا سکتی ہوں؟ بھائی پاشا کی بیوی ہو، ناراض کر مرنا تھوڑی ہے میں نے۔ وہ شوق ہوتی زمل کو چھیڑتی، وہیں ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ جی نہیں، اب ایسا نہیں ہے، اب وہ کام چھوڑ چکے ہیں، وہ اب صرف آفس جاتے ہیں۔ اس کی اس غلط فہمی پر کومل نے فوراً سے دل ہی دل میں لا حول ولا قوت پڑھی۔ اس کا ہبی یہ کام چھوڑ دے، کیا مطلب دنیا گول نہ رہے؟ ویسے خوش رہنے سے بھی ہیلتھ کافی اچھی رہتی ہے نہیں؟ وہ ساتھ زمل سے تائید چاہتی شریر انداز میں مسکرا دی کہ اسی وقت زرتشم کا خیال آیا۔ سوچتے اس کی مسکراہٹ مدھم سی پڑنے لگی۔ یہ آپ کیوں سیریس ہو کر اپنی ہیلتھ خراب کر رہی ہیں؟ اسے ایک دم سے سیریس ہوتے دیکھ زمل نے ٹھٹک کر پوچھا۔ کومل فوراً سے جواب نہیں دے سکی۔ وہ تو بس اسی بارے میں سوچتی رہی کہ یہ بات اسے بتائے یا نہیں۔ پتہ نہیں مجھے تمہیں بتانی چاہیے یا نہیں، لیکن اسے اتنا پریشان دیکھ زمل اپنی جگہ سے آگے کھسک کر کومل کے قریب ہوئی۔ کیا بات ہے؟ آپ پریشان لگ رہی ہیں، بتائیں۔ آج ہاسپٹل میں ایک لڑکی آئی تھی، کافی سیریس حالت تھی اس کی۔ اسے دیکھ کر مجھے اس کی بات بیچ میں ہی رہ گئی جب باہر سے ایک دم شور آنے لگا۔ دونوں نے مڑ کر پیچھے دیکھا، جہاں سے وہ افلاطون طوفان کی طرح گھر میں داخل ہوئے۔ آپ ہار گئے ہیں مان لیں۔ برلاس آگے آگے الٹے قدم چلتا ہوا زحال کو چڑھاتا آ رہا تھا۔ اس کی گود میں زامل تھا، جو دونوں کے بیچ لڑائی کروا کر خود کھلکھلا رہا تھا۔ زالے پیچھے یاقوت کی گود میں تھی، پامیر بھی باہر ہی تھا، ان کے ساتھ اب اندر آیا تھا۔ کیا بھئی تم لوگوں کا کون سا T20 میچ چل رہا ہے ہاں؟ کومل نے دونوں کو دیکھ بے صبروں کی طرح پوچھا۔ کہ تم نے اسے کیا سکھا دیا؟ زحال نے آتے زمل کو مخاطب کرتے تڑک کر پوچھا۔ کیا سکھایا میں نے؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں بتاتا ہوں، رکو زامی۔ برلاس نے جلدی سے زامل کو اپنی گود میں لیا۔ بابا کیا ہے بتاؤ؟ اس کے سوال پر زامل نے کھلکھلا کر زحال کو دیکھا۔ بابا یو چیٹر، بابا یو چیٹر۔ وہ بول اتنے کیوٹ انداز میں رہا تھا کہ سب پہلے تو حق تک سے اسے دیکھتے رہے، پھر سب کے ایک ساتھ جاندار قہقہے بلند ہوئے۔ زحال نے گھور کر زمل کو دیکھا، جو حیرت سے منہ کھولے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ دیکھا؟ بول دیا نا، یہ میرا پارٹنر ہے، میری بات مانے گا۔ برلاس نے جب سے اس کے منہ سے زحال کے لیے یہ سنا تھا، تب سے اسے اور زامل کو تو یہ کھیل مل گیا تھا۔ دونوں ہنستے ہوئے اسے یہی بول رہے تھے۔ بابا کو یہ بولتے ہیں؟ زحال کے پوچھنے پر زامل نے تیزی سے سر اثبات میں ہلایا، جس پر برلاس کی ہنسی اور بھی گہری ہو گئی۔ اور بولو تم مجھے چیٹر اس کے سامنے، پتہ نہیں کون سی 4 شادیاں کر میں نے تمہیں دھوکہ دے دیا۔ وہ زمل کی جانب دیکھتا جل بھن کر بولا۔ اسے ایسے جلتے دیکھ زمل کو بھی ہنسی آ گئی۔ مشی ان سب کی آواز سن کر باہر نکل آئی تھی۔ سب لاؤنج میں جمع ہوئے تھے۔ یہ گھر واقعی گھر لگ رہا تھا۔ اسی وقت اس کی نظر سامنے کھڑے یاقوت پر پڑی، جو اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ وہ زالے کی گردن میں منہ دیتا
گدگدی کر کر اسے ہنسا رہا تھا۔ اسے زالے کے ساتھ اتنا خوش دیکھ مشی کا دل جیسے بند ہونے لگا تھا۔ اسی وقت عبدالباری بھی جاگ گیا تھا۔ اس کے رونے میں ماحول کو مزید خوبصورت بنا دیا تھا۔ یہ گھر ان بچوں سے ہی گھر تھا۔ عبدالباری کو دیکھ زالے بے چین ہوتی اپنے گڈے کو ہاتھ میں لینے کے لیے ہاتھ آگے کرنے لگی۔ یاقوت اسے بھی لے کر گود میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ دونوں بچے اپنے یاقوت بابا کے ساتھ خوب ہنس کھیل رہے تھے۔ یہ منظر سب کے لیے عام تھا، لیکن مشائم یاقوت مرزا کے لیے نہیں۔ اس کی آنکھوں میں دھیرے دھیرے نمی جمع ہونے لگی تھی۔ زالے، بولو گڈا۔ یاقوت نے اسے بھی بلوانے کی کوشش کی۔ وہ زامل کے مقابلے میں ایکٹیویٹی میں کافی کمزور تھی، لیکن اس کے چاچو اور بابا اسے پیچھے نہیں رہنے دیتے تھے۔ اسے بھی سب ساتھ ساتھ ہی سکھا دیتے۔ زالے سر اثبات میں ہلاتی تالیاں بجانے لگی۔ نہیں، بولو گڈا۔ عبدالباری میرا گڈا ہے، وہ پیار سے اس کے منہ سے بلوانے لگا۔ گڈا؟ وہ جھٹکا دیتی، توڑ کر یہ لفظ ادا کرتی، خود ہی خوش ہونے لگی۔ اس نے گڈا بولا، زالے نے گڈا بولا۔ وہ خوشی سے ایک دم چیخ اٹھا۔ اس کی چیخ پر سب اس کی جانب متوجہ ہو گئے۔ زالے، میرا بیٹا پھر بولو گڈا۔ اس کے بولتے زالے نے اپنے خرگوش جیسے دانتوں کی نمائش کرتے گڈا بول دیا۔ ذیحال اس کے منہ سے گڈا سنتے ایک پل کے لیے ہل نہیں سکا۔ آج اس کا دن بہت خوبصورت ثابت ہوا تھا۔ اس کے بچے اب اتنے بڑے ہو گئے تھے کہ وہ بولنا سیکھ رہے تھے۔ یہ احساس واقعی خوبصورت تھا۔ یہ میرا بچہ! برلاس نے زالے کو گود میں لیتے اسے گول گول گھما دیا۔ ان سب کے بیچ عبدالباری فری میں ہی خوشی سے ہاتھ پیر مار رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ آئے نہ آئے، لیکن اپنی زالے کو دیکھ وہ خوش ہوتا تھا۔ اس کی خوشی تو دیکھو ذرا، بیٹا زمین پہ رہو۔ پامیر نے ہنسی دباتے اپنے بیٹے کو انگلی دکھاتے ڈپٹا۔ وہ اسی انگلی کو پکڑ کر اپنے منہ میں لیتا زور سے بائٹ کرنے لگا۔ وہ الگ بات تھی کہ اس کے دانت تھے نہیں، لیکن زور پھر بھی وہ پورا لگا رہا تھا۔ زامل زمین پر اتر کر یہاں وہاں بھاگتا پھر رہا تھا۔ اس کی گھٹنوں کے بل سپیڈ اتنی تھی، جب پیروں پر چلتا تو پتہ نہیں کیا کرنے والا تھا۔ یہ سارا ماحول خوشیوں سے بھرا تھا، سوائے ایک کے، جس کے دل پر اس وقت قیامت گزر رہی تھی۔ یاقوت خوش تھا، بے حد خوش۔ بچوں کے ساتھ اس کی خوشی کا لیول ہی الگ ہوتا تھا۔ لیکن کوئی کچھ بھی کہہ لے، ان بچوں کے بابا کہنے سے وہ بابا نہیں بن گیا تھا۔ یہ حقیقت تھی۔ اپنی اولاد کے منہ سے یہ لفظ سننے پر انسان کو جیسے ایک نئی زندگی مل جاتی ہے، اور یاقوت مرزا اس خوشی سے محروم تھا۔ مشی سب کچھ چھوڑے اندر چلی گئی۔ جب یاقوت کی نظر اس کی جانب پڑی، اسے ایسے سب کے بیچ سے جاتے دیکھ یاقوت کو اچنبھا ہوا۔ وہ اٹھ کر اس کے پیچھے گیا۔ جب اسے ایسے جاتے دیکھ ذیحال نے دیکھا، لیکن وہ خاموش رہا۔ زامل نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لی تھی۔ بچے آج خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ کمرے میں آتے مشی بیڈ پر بیٹھی تیزی سے پیر ہلانے لگی۔ اس کی سانس بند ہو رہی تھی۔
تکلیف اس کے پورے وجود پر غالب آ رہی تھی۔ وہ کیا کرتی، کہاں جاتی جہاں اسے کم از کم سانس تو آئے؟ وہ دونوں مٹھیوں میں بیڈ شیٹ جکڑے اپنے نچلے لب کو بری طرح سے دانتوں سے کچل رہی تھی کہ تبھی کمرے کا دروازہ کھلتے یاقوت اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ مشی پہلے تو جیسے پتھر کی مورت بن گئی تھی، لیکن پھر جلد ہی خود کو کمپوز کرتی چہرہ موڑ گئی۔ تم ایسے کیوں آ گئی؟ سب بیٹھے ہیں وہاں؟ یاقوت کا انداز بے حد نارمل تھا، جیسے کوئی بات نہ ہوئی ہو، سب نارمل ہو۔ مشی نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس خاموش رہی۔ یاقوت اس کی خاموشی دیکھ اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں مشی، کیوں اس کا جملہ پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ یک دم چیخ پڑی، میری مرضی! تم ہوتے کون ہو مجھ سے اتنے سوال کرنے والے؟ وہ یک دم سے بپھرتی اٹھ کر اس کے مقابل آ گئی۔ یاقوت تو اس کے اس انداز پر ہی جیسے سٹک ہو گیا تھا۔ وہ چیخ کر یاقوت سے بات کر رہی تھی، اپنے یاقوت سے۔ یاقوت کے دل کو دھکا سا لگا تھا۔ کون ہوں میں؟ کیسا سوال ہے یہ؟ اس کے لہجے میں تکلیف کا عنصر نمایاں ہوا۔ مجھ سے مت پوچھا کرو کچھ بھی، وہ لفظوں پر زور دیتی وحشی انداز میں بولتی یاقوت کو مزید حیران کر گئی۔ وہ کچھ پل کے لیے تو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا، لیکن سامنے اس کی مشی تھی، یاقوت کی مشی، جسے اس کا قتل بھی معاف تھا۔ اونچے لہجے کی کیا اوقات تھی؟ وہ دھیرے سے آگے آتا مشی کو کندھوں سے تھام گیا۔ کیا ہوا ہے؟ میرا سونا کس بات سے پریشان ہے؟ مجھے بتاؤ، میں سارٹ آؤٹ کروں گا، بتاؤ۔ وہ لہجے میں دنیا بھر کی محبت لیے اس سے استفساریہ پوچھ رہا تھا۔ مشی اس کی سیاہ شفاف آنکھوں میں دیکھتی ایک دم سے اس کے ہاتھ جھٹکتی پیچھے ہٹ گئی۔ تم سے پریشان ہوں میں، وہ چنگھاڑتی یاقوت سے جیسے سانس لینے کا حق چھین گئی۔ وہ سانس روکے یک ٹک اس کے چہرے کو دیکھے گیا۔ تم سے تنگ آ گئی ہوں میں۔ اس کا لہجہ اجنبی تھا، یہ اجنبی لہجہ آج یاقوت کو تکلیف دے رہا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ نہیں جانتا تھا اس کی زبان کیوں لڑکھڑائی، لیکن وہ آج ٹھیک سے بول نہیں پایا۔ دل تھا کہ بند ہوئے جا رہا تھا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ مجھے کبھی ایک مرد خوش کر مشی! اس کا جملہ پورا ہونے سے پہلے یاقوت کی دھاڑ کمرے میں گونجتی وہاں کی در و دیوار کو ہلا کر رکھ گئی تھی۔ مشی بھی ایک پل کے لیے خوف سے لرز اٹھی تھی، لیکن ہمت کرتی وہ خود کو کمپوز کر گئی۔ زبان سنبھال کر بات کرو۔ کیوں کروں؟ میری زبان ہے، میں بولوں گی، جو دل میں آئے گا بولوں گی۔ کیا کر لو گے تم؟ وہ اس سے بڑھ چڑھ کر بلند آواز میں چلائی تھی۔ مجھے تکلیف ہو رہی ہے تمہارے اس لہجے سے۔ وہ بے بسی کی آخری انتہا پر تھا، قرب اس کے لہجے میں واضح ہو رہا تھا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا۔ I really don't care۔ ہاں، اسے نہیں تھی فکر۔ اسے نہیں دکھ رہا تھا کہ سامنے کھڑا شخص واقعی تکلیف میں تھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں اس وقت نمی جمع ہو رہی تھی۔ یاقوت قدم پیچھے کی جانب بڑھا گیا، نظریں مشی پر ہی ٹکی تھی۔ دل بند ہو رہا تھا۔ وہ ہٹتا گیا، پیچھے کمرے کا دروازہ کھولتے وہ ایک جھٹکے میں باہر نکل گیا۔ سب لوگ لاؤنج میں تھے،
جب زحال کی نظر اس پر پڑی، وہ ہاتھ کی پشت سے آنکھوں کی نمی صاف کرتا باہر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ تکلیف حد سے سوا تھی کہ وہ کسی کی جانب دیکھ بھی نہیں سکا۔ ویورز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب پیارا پیارا سا رسپانس کر لیں، کیونکہ آپ کا رسپانس ایک رائٹر کے لیے بہت میٹر کرتا ہے۔ بغیر ٹارگٹ کمپلیٹ ہوئے میں آپ لوگوں کو ایپیسوڈ دیتی ہوں، اور آج میں نے تھوڑی لانگ ایپیسوڈ بھی دیا ہے۔ اگر تو کل کو میرا بتایا گیا ٹارگٹ جو کہ میں پوسٹ میں بتاؤں گی وہ کمپلیٹ ہوتے، تو اس سے لانگ ایپیسوڈ آپ کو ملے گی۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔